کرسچن ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، اور بھی بہت سے ایسے مذاہب ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ہاں مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہیں۔ مقبول صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تمام مذاہب میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جو انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے انتقال تک سارا کا سارا جو ایک زندگی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر رکھ دیا کہ تم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کر لے اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دے، بلکہ اسلام کے اندر جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں اسلام کے اندر ہیں، جس طرح قرآن مجید کا ادب ہے، نماز کا ادب ہے، مساجد کا ادب ہے، مدارس کا ادب ہے، علماء کرام کا ادب ہے۔ تمام چیزوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بھی اسلام کے اندر شامل ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ نہ ہو، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب کی دولت نہیں ہے۔ یعنی ادب جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ وہ یتیم ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم شمار کیا جاتا ہے، لیکن بزرگوں کا فرمان ہے، کہاوت ہے کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ نہ ہو، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب کی دولت نہ ہو، جس کے سر کے اوپر ادب کا سایہ نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، جو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی ہے کہ مسجد کے اندر جو نماز پڑھی جا رہی ہے، کس طرح بے دردی اور بے ادبی کے ساتھ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں کس طرح نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کس طرح مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر مسجد کا اتنا بڑا ادب ہے کہ اگر کوئی شخص پیاز کھا کر بھی آتا ہے تو اسلام اس کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پیاز کھاتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی اسلام اتنا ادب دیتا ہے مسجد کو کہ اگر کسی نے سگریٹ پی ہے، کسی نے پیاز کھایا ہے تو باہر کلی کرے، منہ کے اندر الائچی رکھے، یا مسواک کر کے اپنے دانتوں کو صاف کر کے اپنے منہ کو صاف کر کے پھر مسجد میں داخل ہو۔ اسلام تو اس طرح جو ہے وہ مساجد کے ادب کا درس دیتا ہے، اور جہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کس طرح بے ادبی کے ساتھ نماز کی بے ادبی کی جا رہی ہے، مسجد کی بھی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ مسجد وہ مقدس مقام ہے جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر یعنی مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اگر وہ مکمل تعمیر کرے تب بھی اس کو یہ فیضان حاصل ہوگا، اگر وہ مکمل تعمیر نہیں کر سکتا، صرف حصہ ہی شامل کر دیتا ہے، اینٹ لے کر دیتا ہے، سیمنٹ کا حصہ ملا دیتا ہے، تب بھی اس کو یہ مقام حاصل ہوگا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کے اندر اس کے لیے مکان تعمیر کر دے گا، جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرما دے گا۔ یہ مقام ہے مسجد کا، اتنی بڑی مقدس جگہ ہے مسجد کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے جنت کے اندر مکان تیار کر دیا جو مسجد کو بناتا ہے یا پھر اس کے اندر حصہ شامل کرتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مسجد کی کس طرح بے ادبی کر رہے ہیں، کس طرح نماز کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ یعنی جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو معلوم ہوا کہ 5 وقت ان اوقات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، میں نے آسمانوں کا سفر کیا، سدرہ کا سفر کیا، اور میری امت کی معراج یہ ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کو معراج عطا فرماتا ہے، اور میری امت کی معراج یہ ہے کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کریم نے اس کو عروج عطا فرما دیا، اس کو معراج اور بلندی کا سفر عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں، جو ضروریات دین کا مذاق اڑاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کا ایمان سلب کر لے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کا، قرآن کا، دین اسلام کی تمام جو چیزیں ضروریات اسلام کے اندر آتی ہیں ہمیں ادب کرنے والا بنائے، اور دین اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے، آمین۔